ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ ہم نے کس ہستی کو دینا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت اس کے حوالے کرو جو امانت دار ہو۔ احباب، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ووٹ لینے والا ہماری برادری کا ہو، ووٹ لینے والا ہمارے رشتہ داروں میں سے ہو، ووٹ لینے والا کل جائز اور ناجائز کام میں ہماری مدد کرے۔ ووٹ ہم نے اسے دینی ہے کہ جس کی جیت کا پہلے اعلان ہو چکا ہو۔ احباب، ووٹ ایک امانت ہے اور اسے اس کے حوالے کریں جو اس کا اہل ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم گواہ بن جاؤ، گواہی دو۔ احباب، ووٹ گواہی ہے۔ ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ جی ہاں یہ شخص ملک چلانے کے اہل ہے، جی ہاں یہ شخص صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ احباب، کسی جھوٹے شخص کے بارے میں گواہی نہ دیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، ووٹ ضائع بھی نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے وہ شخص کتنا بڑا ظالم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کسی کو گواہی کے اہل بنایا ہو اور وہ اپنی گواہی کو چھپائے۔ احباب، اپنی گواہی کو پوشیدہ بھی نہ رکھیں، ووٹ دیں، اپنے ایک قیمتی ووٹ ضائع نہ کریں۔ صرف مؤدبانہ گزارش اتنی ہے، ووٹ اسے دیں جو اس ووٹ کا اہل ہو، جو ملک کو چلا جانتا ہو۔ اور ملک چلے گا کیسے کہ جب خالق کائنات جل جلالہ کے فیصلوں کے مطابق، قرآن کریم کے فیصلوں کے مطابق، میرے پیارے نبی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ملک کو چلایا جائے، سود کا نظام ختم کر دیا جائے۔ احباب، ہمارے ووٹ کی قیمت یہ ہے کہ جو بھی شخص ہم سے ووٹ لینے کے لیے آئے وہ پیارے نبی کا غلام ہو۔ احباب، میری مؤدبانہ اپیل ہے، کبھی راوی کے کنارے جائیے گا اور ان لہروں سے سوال کیجئے گا کہ ہاں یہ بتاؤ کتنے لوگوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی زندہ جانوں کو تیرے حوالے کر دیا۔ احباب، اس ملک پاکستان کی بنیاد میں ہماری ہزاروں ماؤں بہنوں کا خون شامل ہے، ہمارے بزرگوں اور بچوں کا خون شامل ہے۔ احباب، خدارہ اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں اور ایسے شخص کے حوالے کریں جو یہ ووٹ لینے کا حقدار ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔